وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ میرے عزیز، میں بتانا چاہتا ہوں حضرت غوث اعظم کی شان کس قدر بلند و بالا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے اس شعر نے بتایا۔ کیا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، قدمی حاذی علی رقبت کل ولی اللہ۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ حضرت شیخ علی بن حیدی اسی مجمع میں تھے جس مجمع میں آپ نے فرمایا 300 سے زائد مشائخ اعظام اس محفل میں موجود تھے، لیکن شیخ علی بن حیدی قریب آتے ہیں، غوث اعظم کا قدم پاک اپنی گردن پر رکھ کر کے اور یوں کہتے ہیں، اے غوث اعظم آپ کا قدم بے شک تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ سارے اولیاء نے اپنی گردن کو جھکا لیا، سارے اولیاء اکرام نے اپنی گردن کو جھکایا، جس نے جہاں سنا ویسے جھکا لیا۔ اب سوال یہ اعتراض کرنے والا معترض اعتراض یہ کر دیتا ہے کہ غوث اعظم نے جملہ کہاں پر ارشاد فرمایا؟ بغداد کے منبر سے غوث اعظم نے جملہ ارشاد فرمایا۔ اب معترض نے اعتراض کیا کہ یہ آواز تمام اولیاء نے کیسے سن لی، سب کے کانوں میں کیسے چلی گئی؟ تو میں الحمدللہ رب العالمین قرآن پاک کی ایک آیت سے پہلا جواب دیتا ہوں۔ میں انشاءاللہ اس کے 3 جوابات دوں گا، دوں گا، لیکن میرا پہلا جواب قرآن کی آیت۔ اللہ پاک سورہ حج آیت نمبر 27 رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ترجمہ پس لوگوں میں حج کی ندا عام کر دو۔ اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے۔ آؤ تفسیر روح البیان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم حاجیوں کو حج کا بلاوا دے دو۔ حضرت ابراہیم عرض کرتے مولا یہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ زیادہ سے زیادہ ایک گھر میں 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بس، اس سے آگے میری آواز نہیں جا سکتی۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم پہاڑ پر کھڑا ہو جا، آواز لگانا یہ تیرا کام ہے اور آواز کو پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آواز لگانے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں اور وہ آواز قیامت تک کے حاجیوں کے کانوں میں پہنچانے والا پروردگار عالم ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہے، آواز لگانے والے قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ غوث اعظم ہیں، لیکن ان کی آواز تمام اولیاء کے کانوں میں پہنچانے والا پروردگار عالم ہے۔ دوسرا جواب سنیے، میرے نبی فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہلی محبتی فاعرفہم، میرا چاہنے والا مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اس کو پہچانتا بھی ہوں اور میں اس کی درود سنتا ہوں۔ تو اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سننے والے بے شک مصطفیٰ ہیں، لیکن امتی کی آواز حضور کے کانوں میں پہنچانے والا پروردگار عالم ہے۔ ٹھیک اسی طرح غوث اعظم نے آواز لگائی کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ آواز لگانے والے غوث اعظم ہیں، آواز پہنچانے والا ہمارا پروردگار عالم ہے۔ تیسرا جواب سنیے، میرے نبی فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفْعًا عَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، حضور فرماتے ہیں اے بلال تیرے جوتیوں کی آواز جنت میں میں اپنے آگے سماعت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بلال کون ہے؟ تھوڑا سا میں حضرت بلال کی طرف چلنا چاہتا ہوں۔ یہ بلال کون ہے؟ یہ بلال وہ بلال ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے یا رسول اللہ انمول کر دیا۔ یہ بلال وہ بلال ہیں، پہلے کوئی ان کی آواز نہ سنتا تھا، کوئی ان کی بات پر دھیان نہ دیتا تھا، امیہ ظلم کرتا تھا، کوڑے مارتا تھا،
کوئی ان کی بات نہیں سنتا تھا، لیکن جیسے ہی حضور کے ہو گئے تو اب جب اذان دیتے ہیں نا، مؤذن اول، پہلے مؤذن حضرت بلال جب کہتے حی علی الصلاۃ، پہلے کوئی بات نہیں سنتا تھا، لیکن آج جب کہتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو وقت کے ابو بکر صدیق بھی آ جاتے ہیں، وقت کے عمر فاروق اعظم بھی چلے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ بات میں بلال سے پوچھتا ہوں، بلال آپ کی کوئی بات نہ سنتا تھا، لیکن آج کیا ہو گیا کہ آپ ایک آواز لگاتے ہیں اور سارے لوگ چلے آتے ہیں؟ تو بلال یوں کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ ہاں میرے دوست، اپنے حضور کے نام پر بکو تو، حضور کے ہو تو جاؤ، پھر کوئی تمہیں خریدنے والا نہ ہے، کوئی نہیں خرید سکتا۔ حضرت بلال پر ظلم ہوتا تھا، امیہ مارتے مارتے تھک جاتا تھا، پھر بھی حضرت بلال کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت بلال کی زبان سے یہی نکلتا تھا بار بار، امیہ مارتے مارتے تھک جاتا تھا۔ جب تھک جاتا تھا تو امیہ کہتا تھا، او بلال، خریدا میں نے ہے، کھانا میں دیتا ہوں، پلاتا میں ہوں، لیکن تو باتیں رسول اللہ کی کرتا ہے۔ تب حضرت بلال کہتے ہیں، اے امیہ سن لے، خریدا تو نے ہے، کھلاتا تو ہے، لیکن سن لے، جسم پر قبضہ تیرا ہے لیکن دل پر قبضہ رسول اللہ کا ہے۔ یہ حضرت بلال کہہ رہے ہیں۔ ہاں میرے دوست، حضور کے ہو تو جاؤ، پھر ظالم کتنا بھی ظلم کریں کسی درد کا احساس نہ ہوگا۔ ایک رات حضرت بلال کو امیہ نے ہاتھوں کو باندھ کر کے نا اپنے تخت کے نیچے آپ کے ہاتھ رکھے، اور رکھنے کے بعد میں اس تخت کا ایک پایا آپ کے ہاتھ پر رکھ دیا، اور پوری رات یہ سوتا رہا۔ حضرت بلال کے خون نکلتا رہا۔ حضرت بلال کو جب صبح دیکھتا ہے تو تعجب میں پڑ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ یار میں نے رات بھر ظلم کیا، لیکن اب جب بلال کو دیکھ رہے نا تو بلال مسکرا رہے ہیں۔ امیہ کہنے لگ گیا، بلال مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ مسکرا کیسے رکھے؟ جیسے ہی تو نے میرے اوپر یہ پایا رکھا تھا اسی وقت میں نے آنکھوں کو بند کر لیا، میرے سامنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ آ گیا، میں اس چہرے کو دیکھنے میں اس قدر مستغرق ہو گیا کہ درد کا مجھے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہاں یار، حضور کے ہو تو جاؤ، پھر کوئی خریدنے والا نہیں۔ خیر میں بتا یہ رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفْنَ عَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، اے بلال تیرے جوتیوں کی آواز میں جنت میں اپنے آگے سنتا ہوں۔ حضرت بلال سے حضور نے فرمایا۔ اب میں کہتا حضور سننے والے ہیں، حضرت بلال کی جوتیوں کی آواز جنت میں، کہنا یہ چاہتا ہوں سننے والے مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پہنچانے والا ہمارا رب ہے، ٹھیک اسی طرح آواز لگانے والے میرے غوث اعظم ہیں، آواز پہنچانے والا پروردگار عالم ہے۔ جب حضرت غوث اعظم نے کہا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، جس نے جیسے سنا اپنی گردن کو جھکا دیا۔ حضرت خواجہ پیا نے سنا، اپنی گردن کو جھکا دیا۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی نے سنا، اپنی گردن کو جھکا دیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے سنا، اپنی گردن کو جھکا دیا۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی نے، حضرت صابر پاک نے سنا، اپنی گردن کو جھکا دیا۔ یہی آواز جب بریلی شریف پہنچی تو اعلیٰ حضرت نے سنا، اپنی گردن کو جھکا دیا۔ تاج الشریعہ نے سنا، اپنی گردن کو جھکا دیا۔ یہی آواز جب بریلی کے اعلیٰ حضرت کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان یعنی مفتی اعظم کے پاس پہنچتی ہے تو مفتی اعظم ہند اپنے سر کو نہیں جھکاتے ہیں، بلکہ یوں عرض کرتے ہیں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ ہاں میرے غوث اعظم کی شان، یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا کہ غوث اعظم کے دربار سے ہی کسی ولی کو ولایت ملتی ہے۔ کوئی ولی بنتا ہے تو اس کی ولایت کے پرچے پر حضرت غوث اعظم کی مہر ہوتی ہے، تب اس کو ولایت ملتی ہے۔ یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے، اور غوث اعظم کی شان تو بڑی اونچی ہے، بڑی نرالی ہے۔